السلام علیکم. کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ میں ویٹ کر رہی ہوں کہ سب لوگ آن لائن آ جائیں جو پیج پر ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے تو سب کو میں چاند مبارک کہتی ہوں. فائنلی پاکستان میں سائنس جیت گئی اور ملا لوگ جو ہیں، جو اسپیشلی وہ لوگ جو ایک کانفلکٹ ڈالتے تھے عید کے چاند کے اوپر، وہ ہار گئے آج. اور اس کی خوشی ہے، بہت خوشی ہے. اور آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ پاکستان میں عید ساتھ منائی جائے گی. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ اس بات کو ضرور سمجھیں گے، عقل مند لوگ ہیں، کہ عید وہ عید تو نہیں ہے جیسے کہ پہلے کی عید ہوتی تھی. ہمیں اس میں بہت سارے چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کا دھیان رکھنا ہوگا جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. ہم نے ان لوگوں کا دھیان رکھنا ہوگا جو آج کرونا کے وبا سے متاثر ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. ہم نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کل ہمارے ملک میں کیا سانحہ ہوا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے پیارے ہی ہیں اور ان کے گھر میں جو کوہرام مچا ہوا ہے اس سے ہم درگزر نہیں ہو سکتے. اس لیے عید مبارک تو کہنا اسلام میں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں آگے اپنی لائفز کو موو آن کرنا چاہیے. لیکن ابھی ایک ہی دن ہوا ہے تو کچھ عجیب سا بھی لگتا ہے اس ساری چیز کو. لیکن چلیں ہم کچھ بات کرتے ہیں. میرا آج کا ٹاپک یہی تھا کہ جو ہم نے دیکھا کہ کل کا جو جہاز کریش ہوا، تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بہت ساری ڈفرینٹ نیوز آ رہی تھیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا تھا. کبھی یہ باتیں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ وہاں سے زندہ نکال لیے گئے ہیں. کچھ لوگوں کا آ رہا تھا کہ وہ زخمی ہیں، اور ہم اس کو پوسٹ کرتے رہے اور کہتے نا آپس میں بات کرتے رہے کہ کیا ایسا پاسبل بھی ہے. تھوڑی سی چیزیں میں نے خود بھی نوٹس کی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھیں، اور میں ابھی پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں. جو ظفر صاحب ہیں، جو جو بچ گئے تھے پلین میں، ان سے کل کوئی میری جاننے والے نے ملاقات کی ہے. میں بھی ان کو جانتی ہوں پرسنلی، اور میری ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جہاز جو تھا وہ اناؤنسمنٹ کے بعد کافی دیر تک سرکل کرتا رہا، اور اس کے بعد ایروسٹس آئی اور ایروسٹس نے کہا کہ اپنے جو کھڑکیاں ہیں ان کو بند کر دیں. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لینڈنگ کے وقت اور ٹیک آف کے وقت جو ونڈوز ہوتی ہیں پلین کی، وہ ہمیشہ کھول دی جاتی ہیں، مطلب اس کے شٹرز ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت یہ انسٹرکشنز آئی تھیں پائلٹ کی طرف سے ٹو دا ایروسٹسز کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنے شٹرز جو ہیں وہ نیچے کر دیں. یہ جو حضرت ہیں جو معجزانہ طریقے سے بچ گئے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا بھی معجزہ ہوتا ہے، تو وہ بقول ان کے کہ انہوں نے شیشہ اپنا ونڈو کا جو شٹر ہے وہ نہیں ڈاؤن کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ جہاز جو ہے وہ روڈ کی طرف آ رہا ہے. اور اس وقت انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ان کا آخری دن ہے. اللہ نے ان کو بچانا تھا اور ماشاءاللہ وہ بچ گئے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی کوئی زبیر بھائی ہیں، وہ بھی بچ گئے. اس میں کچھ لوگ اس میں چلے گئے، جس میں ایک ہماری ایم کیو ایم کی ایم پی اے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، رانا انصار باجی. ان کے ہسبینڈ جو پہلے جیو میں ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ چینل 24 میں ہی ورکس دیر.
ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمارے کچھ آرمی کے جوان بچے تھے جو اپنی فیملی کو بغیر بتائے ہوئے آ رہے تھے، سرپرائز دے رہے تھے عید کے دن، ان کا انتقال ہوا. اور ایک فیملی تھی جو لنڈن میں پھنسی ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ٹکٹ لے کے وہ لاہور تک پہنچے. ان کے ہسبینڈ ان کو وہاں لینے گئے اور وہاں پس لے کر آ رہے تھے، تو پوری فیملی اس میں جاں بحق ہو گئی. اچھا ہوا میرے خیال سے اس طرح سے ہے، جو میں نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، لوگوں سے بات کی ہے، کہ یہ جب جہاز کہ جو لاسٹ جو میڈے کا وائس نوٹ ہے، جو ہم لوگوں نے سب نے سنا ہے، آپس میں شیئر بھی کیا ہے، اس میں اس کا انجنز جو تھے وہ فیل تھے. اس نے انجنز کی بات کی، انجن کی بات نہیں کی. اور جب اس نے سرکل کیا تو وہ پائلٹ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے کریش لینڈنگ کرنی ہے. اسی وجہ سے اس نے شٹر ڈاؤن کروائے، اپنے پیسنجرز کو یہ بولا گیا کہ شٹر ڈاؤن کیے جائیں، اور تاکہ لوگ دیکھیں نا کہ کہاں پہ لینڈ ہو رہا ہے. کہ اگر تو وہ لینڈ روڈ پہ ہوتا تو وہ روڈ سے گھسیٹا کھاتا ہوا جو آپ کا لینڈنگ سٹرپ ہے اس تک پہنچتا. لیکن کیونکہ دونوں اگر انجنز چلے گئے تو وہ جہاز کی جو رفتار تھی وہ اتنی نہیں ہو سکی لینڈنگ کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے. میں کیونکہ بڑے صاف لفظ میں بتا رہی ہوں، آئی نو کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تجزیے بھی کر رہے ہوں گے، میں نے ابھی کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک دو لوگوں کا میں نے سنا ہے، اور وہ تجزیے بڑے بڑے نوٹیکل مائلز اور وہ پڑھ رہے ہیں. بٹ میں بالکل آپ کو جو ہے نا ایک عام انسان کی طرح ایک یہ بات بتا رہی ہوں کہ جب اس کے جو انجنز ہوتے ہیں وہ اتنے سالڈ ہوتے ہیں کہ اس کی رفتار کی وجہ سے وہ اوپر جاتا ہے جہاز. لیکن کیوں، اور لینڈنگ کے وقت بھی اس کو ایک کائنڈ آف ایک رفتار چاہیے ہوتی ہے جس پہ وہ لینڈ کر سکتا ہے. لیکن جب انجنز ہی نہیں کام کریں گے، اور اگر ایک انجن ہے تو پھر سیکنڈ انجن کام کرتا ہے اور اس سے لینڈنگ ہو جاتی ہے. اور اگر اس سیکنڈ انجن میں کوئی برڈ آ گئی ہے تو وہ سیکنڈ انجن ناکارہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو لاسٹ فوٹیج دیکھی ہے وہ جہاز بنسبت وہ یوں جانے کے وہ یوں ہے اور وہ نیچے ہی جا رہا ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ اس کو اوپر لے جائے، لیکن وہ اوپر نہیں جا رہا. اور اسی فوٹیج میں آپ نے ایک برڈ بھی دیکھی ہوگی اڑتی ہوئی بہت قریب سے اس کے. تو یہ ساری فوٹیجز ہیں. اب ہم جاتے ہیں کہ پی آئی اے کیا کہہ رہا ہے. پی آئی اے نے جو کہ ان کے جو ہیں کرتا دھرتا، یہ تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. پی آئی اے، آپ سب لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں کہ کبھی جب بھی آپ پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ لاسٹ سفر ہے آپ کا؟ لیکن ہاں، ہم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ مالک ہے، اللہ کی مرضی جو بس. لیکن ڈر تو لگتا ہے، ڈر بہت لگتا ہے. پی آئی اے کے جتنے بھی جہاز کریش ہوئے ہیں ان کی رپورٹس کیسی آئی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے. کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی یہ انجن کی فالٹ ہے یا پلین کی فالٹ ہے. ہمیشہ پائلٹ کی فالٹ بتائی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری جو پائلٹس ہیں پاکستان کے، ون آف دا موسٹ کمپٹنٹ پائلٹس ہیں. اور ہمارے پائلٹس ایسے ہیں کہ اس طرح کے گھٹیا ترین جہاز بھی وہ چلا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے کوئی انگریز کسی کو انگریز کو بٹھا دو تو وہ تو اللہ سے توبہ کرے کہ وہ کبھی نہ چلائے اس جہاز کو جو یہ ہمارے پائلٹس چلا رہے ہیں. ان کی شاباشی ہے کہ یہ اتنا اڑا کے اتنی دور دور سے لے کے بھی آ جاتے ہیں پیسنجرز کو. اب آپ ایک بات بتائیں کہ جو ان کی جو انجینئرز کی سائڈ ہے، اب انجینئرز کی سائڈ جو ہے ان کو جس طرح سے بھرتی کیا گیا ہے، ان کو کس بنیاد پہ بھرتی کیا گیا ہے، ان کو کیسے وہ کہاں سے آئے ہیں، پولیٹیکل
طریقوں سے پیسے دے کے یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے آئے ہیں. اور اسی لیے یہ جو جہاز جو بالکل کمپیٹنٹ نہیں ہے, جو بالکل چلنے کے قابل نہیں ہیں, جن کے انجنز فیل ہیں, جن کے ٹائرز بسٹ ہو جاتے ہیں, جو گرم ہو جاتے ہیں, جن میں اے سی نہیں چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی, آپ نے خود یہ سب دیکھا ہوگا, میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں بہت ساری چیزیں. تو ان کو پاس کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے تو کوشچن یہ کیا جائے ان سے, پی آئی اے سے, کہ ان کو پاس کیسے کیا جاتا ہے. کون لوگ ہیں جو ان جہازوں کو پاس کر رہے ہیں اور یہ جہاز اس قابل بنے جا رہے ہیں کہ یہ اڑنے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کے باوجود لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے. لوگ ان کی کہتے ہیں نا جانیں جو ہیں وہ اتنی کہتے ہیں نا سستی ہیں کہ وہ تو بیچارے, ان کو تو دیکھیں فلائی کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. اب جس طرح یہ ابھی ہوا ہے, جس طرح سے لوگ عید کے دنوں میں اپنے گھروں کو آ رہے تھے, they had no choice کہ وہ جہاز لیں اور جہاز میں اڑ کے جلدی سے پہنچ جائے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ان کی 15 سال کی آڈٹس نکال لیں کہ کس کس کو کس کس بنیاد پہ بھرتی کیا گیا ہے اور وہ کس کے کہتے ہیں نا پرچی پہ بھرتی ہوئے ہیں, نہ کہ وہ کمپٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے ان جہازوں کو. یہ جہاز تو پہلے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, پھر وہاں سے ایک پروسیجر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے پھر پاس ہو کے جاتا ہے. یہاں تو وہ پاس ہی نہیں ہوتا ہے, وہ تو جاتا ہی نہیں ہے. ابھی یہی والے جہاز کتنے دن سے کھڑے ہوئے تھے, کتنے دن سے نہیں چل رہے تھے. اگر اس کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا یا اس کے کہتے ہیں نا اس کے انجن میں کوئی ڈیفیکٹ ہوا تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کھڑے ہوئے تھے اور جب انہوں نے اڑائے تو وہ آلریڈی پہلے ہی خراب تھے. اس کے بعد اب سارا بلیم جو ہے وہ پائلٹ کے اوپر آئے گا. یہ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ پائلٹ کے اوپر ہی آتا ہے. آپ نے جتنی رپورٹس نکال لیں, جو آپ نے مرگلا کی پہاڑی پہ گرا تھا جہاز, پھر جی جس میں جنید جمشید صاحب تھے, وہ سب پائلٹ کی ایرر. یہ کہیں نہیں بتاتے کیونکہ کون لوگ ہیں, وہ سول ایویشن والے, وہ پی آئی اے والے, وہ تو خود تنخواہ لیتے ہیں, تو وہ خود اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو گندا کریں گے. آپ خود عقل سے کام لیں اس بات پہ. جب تک عقل سے کام نہیں لیں گے, اسی طرح سے آپ مجھے کہیں گے کہ یو ایس سے بیٹھ کے لیکچر دیتی ہو. یو ایس میں ضرور ہوں میرے بھائی, اور لیکچر بھی ضرور دوں گی. کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. جو سچ ہے میں اس کے بارے میں کہوں گی, کیونکہ ایک جان ہماری ہے, وہ بھی ہمارے ملک کی جان ہے. وہ اگر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بات ضرور کہنی تھی. میں اگر اسمبلی میں بھی ہوتی تو اسی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتی. آج میں اسمبلی میں نہیں ہوں, لیکن مجھے لوگ سنتے ہیں, میری بات سمجھتے ہیں, اور میں عقل سے بات کرتی ہوں. میں نے کل نئی ویڈیو بنائی اسی لیے کیونکہ میں پڑھنا چاہتی تھی اس کے بارے میں سب کی رائے لینا چاہتی تھی, میں سب کی باتیں سننا چاہتی تھی. میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں, اور فوٹیجز میں کیا ہوا ہے کہ پھر بعد میں آگ لگی ہے, اور جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور. اب وہاں بھی دیکھ لیجئے, اب یہی باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ اللیگل بیٹھے ہوئے تھے, گراؤنڈ+1 کے گھر نہیں تھے, وہاں پر گراؤنڈ+3 کے گھر بن چکے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر ظاہر سی بات ہے, جو برڈز ہوتی ہیں وہ تو نیچے آئی ہوئی ہوتی ہیں. جہاز کی ایک لیول جب وہ کراس کر جاتا ہے تو وہاں تو نہ وہاں سے کوئی گندگی صاف کرتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ وہاں پہ ایئرپورٹ سول ایویشن کا کام ہے کہ وہ اپنے اطراف میں نہ اتنی بلڈنگیں بننے دے, نہ وہ وہاں پر جو کوڑا کرکٹ ہے اس کی صفائی کرنا. کس کا فرض بنتا ہے؟ یہ سول ایویشن کا فرض بنتا ہے. یہ آپ اب کسی کو یہ بات نہیں کہہ سکتے. اب اینڈ کیا ہے؟ وہ یہی بولیں گے, ظاہر سی بات ہے, پائلٹ بیچارہ مر گیا ہے. پائلٹ کی وائس نوٹ کے اوپر جب وہ کہہ رہا ہے میڈے میڈے, وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دونوں انجن, اس کے باوجود یہ قبولنے کو تیار نہیں ہے کہ 2 انجن خراب ہوئے ہیں.
بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے بالکل. تو مجھے آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا کہ عید ضرور منائیں، لیکن سوچیں اس بات پہ کہ کل، صرف کل کی بات ہے، کتنی لاشیں ہیں. آج جو فوٹیجز میں نے دیکھی میرا دل دہل گیا. جلی ہوئی باڈیز جن کو شناخت بھی نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کی باڈی ہے. ان کے پیاروں کا سوچیں کہ وہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. بس یہی دعا کر سکتے ہیں ان کو کہ اللہ میاں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جمعے کا دن تھا. کہتے ہیں نا ہر چیز کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. ہاں، ہم ہر چیز کا ایک جواز دیتے ہیں، اسی لیے کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، اسی لیے سب خاموش. اب وہ ان سے سائن کرائے جائیں گے کہ جی 10 کا ان کو 10 لاکھ سے ان کے پیارے واپس آئیں گے. اور پھر عجیب عجیب ویڈیوز بھی سننے کو ملی کہ جی اس نے چوری کر رہا تھا. آئی ڈاؤٹ اٹ ایسی کوئی چیزیں ہو رہی تھی. ہاں میں نے پوسٹ کی تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے، اور میں نے فوراً وہ ہٹا دی، کیونکہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سچی ہیں کہ نہیں ہیں. میں نہیں مان سکتی ہمارے لوگ اتنے ذلیل ہو سکتے ہیں. میں نہیں مان سکتی ہمارے لوگ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں کہ وہ جہاز گر گیا اور وہاں سے لوگوں کے چیزیں چرا رہے ہوں. میں نہیں مان سکتی. میں مانتی ہوں میری قوم بہت بہت اسٹرانگ ہے. میں مانتی ہوں میری قوم نے بہت کچھ سفر کیا ہے. میں مانتی ہوں میری قوم ایسا کچھ نہیں کر سکتی. اور آج جس مشکل سے ہم سب دو چار ہیں، جو وبا سے ہم دو چار ہیں، وہ ہم پہ ہماری آزمائش ہے. تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں. ہم اس میں ڈیورنگ دس ٹائم ہم کس کے لیے مدد کرتے ہیں، ہم کس کا سہارا بنتے ہیں. عید پہ کپڑے بنانا، جوتے لینا ضروری نہیں ہے. عید پہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا گھر کا ساتھ والا نیبر بھوکا ہے، وہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو آپ کی عید کبھی بھی نہیں قبول ہوگی، کبھی قبول نہیں ہوئے گی. یہ شو بازیاں یہ سب ایک طرف رہ جائیں گی، ہم سب ایک طرف رہ جائیں گے. یہ صرف ہماری آزمائش ہے، یہ صرف ہمارا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس امتحان میں ہم کتنا پورا ہوں گے. کیوں آئی ہے پوری دنیا میں وبا؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ یا صرف یہ سوچیں گے کہ آج کیا خریداری کرنی ہے ہم نے؟ میچنگز کرانے عورتیں جا رہی ہیں. واو، ہم نے تو کیا عید منائی. ٹھیک ہے، عید ہمارا اسلامی تہوار ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اگر پرانے کپڑے پہن لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. لوگ ہماری اگر تصویریں پرانے کپڑوں میں ہمیں دیکھ لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا، کہتے ہیں نا، ہمارا اپنا کانشیس کیا ہے. ہمارے اندر جو ہمارا انسان ہے، کیا ہم وہ حیوان ہیں کہ ہمیں کسی کی کچھ فکر ہی نہیں؟ میرے خیال سے حیوانوں کو بھی فکر ہے ایک دوسرے کی. انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن ہم اس اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا درد بانٹ رہے ہیں اس کرونا کے ماحول میں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے لینا، یہ چیزیں، خریداریاں، یہ ضروری ہیں؟ ضروری ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں. نہیں ہے ضروری. آج ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک کے میسج کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عید مبارک تو ہم کہیں گے، لیکن کیا ہم اپنے نیبرز کا، اپنے رشتہ داروں کا
ایک فون بھی کر کے ان کو یا ان کے گھر میں کچھ کھانے کی چیز دے کے ہم نے عید مبارک، یہ ہے ہماری عید مبارک، یہی ہوگی. اور جب وہ اوپر جائیں گے تو یہی سوال سب سے پہلے پوچھا جائے گا. آپ کے عید کے کپڑوں کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے جوتوں کا، آپ کی چوڑیوں کا، آپ کی مہندی کا، یہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. سب لگے ہیں پتہ نہیں اسی دور میں. اب یہ جو میسیجز آ رہے ہیں، سیریسلی I can see these people sending me such messages. I am shocked. Believe me, I'm shocked at people. How can they even... آپ عید کریں لیکن صرف اپنوں میں کریں. اپنے لوگ آپس میں جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں. یہ وہ والا عید ہے ہی نہیں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ بھول گئے اور چلو بھائی کل چلتے ہیں نماز پڑھنے، اس کے بعد گلے ملیں گے، پھر جائیں گے گھر میں جائیں گے. کرونا ایک سے گھر میں دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں. کچھ لوگ تو آج تک بلیو ہی نہیں کر رہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں نہیں کرونا کا کیس ہوا ہے. جن کے گھر میں اپنا کرونا کا ایک کیس بھی ہوا ہے نا، ان سے پوچھیں کہ واٹ دے آر گوئنگ تھرو. آپ لوگ تو سیریسلی سب انجوائے کریں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلیت کرونا کی. ایک بندہ اگر آپ کے گھر میں ہو جائے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو اس کا وہ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں نا پین ہوتا ہے، وہ کیا پین سے گزرتا ہے. اور یہ پلین جو ہے آپ کا، جو پین ہے وہ آپ بتا ہی نہیں سکو گے کسی کو، کیونکہ کوئی آپ کے گھر نہیں آئے گا. بس یہی کہنا تھا مجھے آپ سے. آئی ہوپ اللہ تعالی ہم سب کو، میں کسی ایک انڈیویجول کو نہیں کہہ رہی، ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور دوسروں کی مدد کرنے کا راستہ دکھائے. اور یہ سوچ سمجھ کے عید کریں کہ یہ وہ عید نہیں ہے جو ہم نے ہمیشہ ہر سال منائی. یہ عید بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے. اللہ حافظ.